السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ کیا آپ لوگوں کو میری اسکرین دکھ رہی ہے جس میں ایک ڈاکیومنٹ کھلا ہوا ہے؟ اوکے جی، الحمد للہ۔ 2 منٹ ویٹ کیجیے بس۔ یار آپ ایک کام کرو نا، اس میں پاور مانیٹر نہیں نہیں، کوئی ایک لا دو، کچھ بھی، دونوں چل جائیں گے۔ اچھا جی، میں یہاں پہ کچھ ٹائپ کروں گا، اور جیسے جیسے میں ٹائپ کر رہا ہوں گا آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ نے پہلے اس کو کوشش کرنا ہے یہ سمجھنے کی اس کو پڑھنا کیسے ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کا معنی کیا ہے۔ میری فیسنگ میں لگا دیجیے گا۔ صرف 2 منٹ دیں، یہاں پہ ایک چیز ذرا سی وہ سیٹ اپ کر رہے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ شروع کر رہا ہوں۔ اس کو بلا لیتے نا، یہ میں کرتا ہوں، تم وہ اسٹینڈ لے آؤ نا۔ تو اسٹینڈ نہیں، فرسٹ ایئر کی کلاس نہیں ہے، سیکنڈ ایئر کی کلاس ہے۔ ادھر میرے ساتھ، ہاں بس یہ کہیں پہ بھی سامنے رکھتا ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ مجھے اس پہ اپنے کام سے چاہیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ عبید کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جس وجہ سے وہ شہر میں نہیں تھے۔ اب الحمدللہ ان کی امی گھر پہ آ چکی ہیں، تو وہ اب آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اپنے شہر سے۔
تو انشاءاللہ اگر آج آپ کی ان کے ساتھ کلاس تھی تو انشاءاللہ آج کلاس ہوگی، اور اگر آج نہیں تھی تو آج نہیں، پھر جب بھی ان کی کلاس ہوگی تو انشاءاللہ وہ کلاس لیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ہمارا جو وہ ٹاپک تھا لاسٹ کلاس میں جو ہم کر رہے تھے متواتر اور خبر احاد کا، اس کو تھوڑا سا میں بریک اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ آج آن لائن آن کیمپس اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. تو آج جو ہم نے ڈیفینیشنز وغیرہ شروع کرنی تھی تو وہ آج شروع کر لیتے ہیں، کیونکہ اس میں رائٹنگ یا ٹائپنگ کا ورک تھوڑا سا اور ریڈنگ کا تھوڑا سا زیادہ ہے، تو وہ انشاءاللہ آن لائن مینیج ہو جائے گا. آپ میں سے جو ریڈنگ میں انٹرسٹڈ ہوں وہ پلیز اپنا آن لائن جو زوم میں آپشن ریز یور ہینڈ کا ہے اس کو کر دیجیے گا. میں ڈیفینیشن ٹائپ کروں گا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو ریڈ کر کے پہلے سمجھیں، تاکہ پھر جب میں آپ سے ریڈ کرنے کا کہوں تو آپ اس کو جس حد تک ممکن ہو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہوں. ٹھیک ہے؟ اور میں جان بوجھ کے ٹائپ اس وجہ سے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم ملے کہ آپ اس کو سوچ کے غور کر کے جب آپ ریڈ کریں تو جس حد تک ممکن ہو اس میں ایررز کم سے کم ہو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر، اس کا کیا مطلب بتاؤں؟ آپ نے پہلے ریڈ کرنا ہے اس کو. اچھا، مصطلح الحدیث. سر مجھے نظر نہیں آ رہا. علم باصول وقواعد بعرف بها يعرف بها احوال السند. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا، ایک سیکنڈ. جی اب ریڈ کریں. اچھا کوشش کیجیے گا کہ اپنا اعراب جو ہے اس کو بھی کلیئر کریں، صرف ساکن نہ کریں اس کو. جی اچھا. مصطلح الحدیث صحیح. علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن من حيث القبول. صحیح. یس. مصطلح الحدیث کا مطلب کیا ہے؟ علم ہے باصول، اصول کے بارے میں، اصول و قواعد، اصول اور قواعد کے بارے میں، یورپ جس سے ہم جانتے ہیں، بہا ان سے، احوال السندی سند کے بارے میں، احوال، والمتنی اور متن کے بارے میں، من حیث تاکہ پتہ چلے، یعنی کہ اس حوالے سے کہ قبول ہوگی یا رد ہوگی. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. مصطلح الحدیث علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن من حيث القبول والرد. ایک ایسا علم ہے جس میں اصول اور قواعد ہیں جن کے ذریعے جانا جاتا ہے سند کے احوال اور متن کے احوال، اس حیثیت میں کہ ان کو قبول کرنا ہے یا رد کرنا ہے. کچھ جو تعریف ہوتی ہیں اس میں سند اور متن کی جگہ کہہ دیا جاتا ہے بیا احوال الراوی والمروی. راوی وہ شخص جو روایت کر رہا ہے، یعنی کہ سند کی بات ہو گئی. والمروی، مروی کا کیا معنی ہو جائے گا؟ مروی کا معنی کیا ہو جائے گا؟ مروی کا معنی ہو جائے گا جو کہ روایت کیا گیا، یعنی کہ متن. جی ٹھیک ہے، جس کو روایت کیا جا رہا ہو یعنی کہ وہ متن. ٹھیک ہے جی. اچھا ایک سوال آتا ہے کہ اس سبجیکٹ کا یا اس یہ جو فن ہے علم ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، یعنی اس کا ثمرہ
ثمرہ کا معنی یعنی فائدہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے تمییز اس کو ریڈ کر لیں پلیز. اس کا کیا معنی ہے؟ ثمرات. سر میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی بالکل آواز صحیح آ رہی ہے. تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث. تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث، کیا معنی ہوا اس کا؟ نو آئیڈیا سر. تمییز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمیز کرنا. تمیز کا معنی ہوتا ہے فرق کرنا، یا پھر دونوں کے درمیان جو ہے وہ ایک سیکنڈ آن لائن کیا آپ کا آئی ایم جسٹ ایبل ٹو جوائن. اچھا تمیز ڈسٹنگوش کرنا، ٹھیک ہے، ڈفرینشیٹ کرنا صحیح کو سقیم سے. سقیم کس کو کہتے ہیں؟ کمزور. جس میں ایرر ہو. کمزور یا ضعیف. بیمار. سقیم جو ہے وہ بیمار کو کہتے ہیں، تو صحیح یعنی جو صحیح ہو، اور سقیم جس میں کوئی کمزوری ہو یا کوئی ضعف ہو یا کوئی بیماری ہو احادیث میں. ٹھیک ہے، یعنی احادیث میں جو صحیح ہے اور جو غیر صحیح ہے یا جو کمزور ہے اس میں فرق کرنا. حدیث کس کو کہتے ہیں؟ سر اس کو کیسے پڑھیں گے جو آپ نے اس کی مارکنگ لگائی ہے؟ کس کی؟ تمییز الصحیح کی. تمییز الصحیح من السقیم من الاحادیث. اس میں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا کیسے کریں گے؟ اس کی جو ہیڈنگ ہے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ثمرتہ اس کا فائدہ، ٹھیک ہے، یا اس کا پھل. ثمرہ پھل کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس سے کیا حاصل ہوگا. جی اس کو ریڈ کر لیں پلیز. الحدیث الحدیثی الحدیث حدیث ما اضیف الى النبی صلی اللہ علیہ من قول او فعل او تقریر، من قول او فعل او تقریر او وصف. صحیح. ما اضیفہ، اضیفہ کا کیا معنی ہو جائے گا؟ اضافت، جس کی اضافت کی جاتی ہو، یعنی جس کی نسبت کی جا رہی ہو. نسبت. الی النبی جیسے مضاف مضاف الیہ میں آپ نے پڑھا تھا، ٹھیک ہے. جی جی. ما اضیفہ جس کی اضافت کی جا رہی ہو، جس کی نسبت کی جا رہی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کس چیز میں سے؟ قول میں سے، فعل میں سے، تقریر میں سے، اور پھر وصف میں سے. وصف کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ایٹریبیوٹ. ایٹریبیوٹ صفات ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا صفات میں کبھی کبھی ایڈ کیا جاتا ہے ایک ورڈ خلقی او خلقی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ خلقی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو قدرتی ان کی نیچر میں تھا، اور ٹھیک ہے. خلقی جو انہوں نے خود اڈاپٹ کیا ہو. خلقی یعنی اخلاق سے اس کا تعلق ہے. خلقی تخلیق سے تعلق ہے جس پہ وہ پیدا کیے گئے، اور خلقی ان کے اخلاق کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ خلقی کی کیا اگزامپل ہوگی؟ کیا چیز جو ہے وہ خلق میں شامل ہوگی؟ لمبے بال. ان کی فزیکل اپیئرنس. ٹھیک ہے، فزیکل اپیرنس جیسے کہ آپ کی آنکھیں ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ ہو گیا، یہ خلقی ہو گیا. اور خلقی میں کیا چیز شامل ہو جائے گی؟ کائنڈنس. بات کرنے کا طریقہ.
بات کرنے کا طریقہ، آپ کی کائنڈنس، ٹھیک ہے، تو وہ سارے خلقی میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے خبر دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا کیا دیکھا تھا؟ سر الاثر. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، اور یہ حدیث کے مترادف کے طور پہ بھی، یعنی سینونیم کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا معنی کیا تھا خبر کا؟ ایک معنی تو خبر معنی حدیث، یعنی حدیث اور خبر کا ایک ہی معنی ہو. اور دوسرا جو ایک معنی ہے جو یعنی کسی اور اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، یا جس کا ایک اور معنی لیا جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ حدیث ہر اس چیز کو کہہ دیں گے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، اور خبر ان کے غیر کی طرف سے. ایک یہ قول ہے خبر ان کے غیر کی، اور ایک یہ ہے کہ خبر جو صحابی کا قول ہوگا یا فعل ہوگا وہ جو ہے خبر میں شامل ہو جائے گا. اور اثر جو ہے وہ پھر اس سے زیادہ جو ہے وہ عام ہے، کہ اس میں ائمہ کا، تابعین، کسی کا بھی کوئی قول ہوگا تو اس کو اثر کہہ دیں گے. لیکن ہمارے سبجیکٹ کے لیے ہم ان تینوں کو ابھی ایک ہی معنی میں، یعنی کہ حدیث کے معنی میں ہی فی الحال لیتے ہیں، اس اختلاف میں ہم نہیں جا رہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، الحدیث القدسی کیا ہوتی ہے؟ جس کے معنی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. صحیح، بارک اللہ فیک. اچھا، چونکہ میں یہ ٹائپ کر رہا ہوں ساتھ ساتھ، تو آپ لوگوں کو لکھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ میں آپ کو خود پرووائڈ کر دوں گا. اگر آپ ساتھ لکھنا چاہ رہے ہو تو آپ کی مرضی، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ زیادہ فوکس اس چیز پہ کریں کہ عربی عبارت سے اس کو ریڈ کر کے اس کا معنی، کیونکہ ہم زیادہ تر ٹاپکس پڑھ چکے ہوں گے، تو اس کا معنی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس عبارت میں کیا معنی جو ہے وہ واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے. جی، اس کو کوئی ریڈ کریں پلیز. سر پلیز الحدیث القدسی الحدیث ما القدسی نقل ما نقل پڑھیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اسناده ایاہ الى ربه عز وجل ما رواه النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربه تعالی. صحیح. پہلے میں کیا ما تھا؟ نقیلا، ما ما نقیلا. نقیلا. جی بالکل، ما نقیلا، جو نقل کیا جائے یا نقل کیا گیا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن کیا ہے اس میں؟ مع اسنادہ ایاہ، لیکن ساتھ ساتھ کیا کر رہے ہوں اللہ کے نبی؟ اس کی اسناد کر رہے ہوں، یعنی اس کی نسبت کر رہے ہوں کس کی طرف؟ الی ربہ عز وجل، رب، اپنے رب کی طرف. ٹھیک ہے. اور دوسری کیا؟ ما رواہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ تعالی، یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے جو روایت کریں وہ جو ہے کہلائے گی الحدیث القدسی. ٹھیک ہے جی. پھر ہم نے جو ٹاپک دیکھا تھا کہ خبر کا یعنی حدیث کا، اس کی جو ڈفرینشیشن کی جاتی ہے وہ کی جاتی ہے بے اعتبار وصولہ الینا. المتواتر ما رواه عدد كثير يستحيل.
جی متواتر کیا ہو جائے گی؟ ما اچھا رواہ جی پڑھنا ہے سر؟ ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. یہاں پہ ایک سوال آیا تھا, یہاں ماں کا مین جو سے ہے. جی یہاں ماں جو ہے یہ ماں موصولہ ہے, یہ جو بیچ بیچ میں ڈیفینیشنز میں آ رہا ہے یہ ماں جو ہے ماں موصولہ ہے, تو اس کا اس اعتبار سے آپ کر سکیں. جی پلیز ریڈ کریں. المتواتر ما رواہ عدد کثیر یستحیل فی العادت ان یتوافق علی الکذب. ما رواہ عدد کثیر, عدد یہ روا کا فاعل ہو جائے گا, عدد کثیر. یستحیل فی العادتی, فی کی وجہ سے عادہ مجرور ہو جائے گا, ان یتوافقوا علی الکذب. اب اس کا وہ کیا کریں گے ترجمہ؟ جو روایت کیا گیا جو روایت کیا عدد کثیر نے, بہت سارے لوگوں نے, یعنی کہ یستحیل فی العادتی محال ہے یہ عادت میں, یعنی کہ عموماً ان یتوافقوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پہ متفق ہو جائیں, علی الکذبی جھوٹ کے اوپر. صحیح, بارک اللہ فیک. ما رواہ عدد کثیر یستحیل یعنی کہ امپاسبل ہو, ممکن نہ ہو, عادتی یعنی نارملی انڈر نارمل سرکمسٹانسز پاسبل نہ ہو, ان یتوافقوا یعنی کہ وہ جمع ہو جائیں, توافق آ جائے ان میں, علی الکذبی جھوٹ پہ. ٹھیک ہے, اور اس کی ہم نے جو ڈیفینیشن یا تھوڑی ایکسپلینیشن دیکھی تھی کہ عدد کثیر سے مراد کیا ہے, میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا. اس میں ویسے ڈفرنس ہے کہ عدد کثیر سے کیا مراد ہوتی ہے. کسی نے کہا کہ ہر طبقے میں جو ہے وہ 70 روات ہوں, کسی نے کچھ کم کہا, اور ایک جو عدد بیان کی جاتی ہے وہ کیا تھی کہ ہر طبقے میں کتنے ہوں, 10 ہوں کم از کم. ٹھیک ہے جی. سر میرا ایک سوال ہے, جی بالکل. یہ حدیث قدسی میں یہ مطلب ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈیفینیشن بتائی جا سکتی ہے یا یہ پورا اسٹیٹمنٹ ہے؟ جو آپ کی مرضی, دونوں کا معنی ایک ہی ہے, صرف کہنے کے 2 طریقے ہیں. ٹھیک ہے, دونوں ایک ہی بات ہے, صرف کہنے کے طریقے الگ الگ ہیں. جی المتواتر اللفظی ما تواتر لفظه ومعناه. المتواتر المعنوی ما تواتر معناه دون لفظه. صحیح. المتواتر اللفظی, متواتر لفظی کون سی ہوتی ہے؟ ما تواتر لفظہ, تواتر کا فاعل لفظہ و معناہ, جس کا کیا تواتر ہو جائے؟ ورڈز تواتر ہو, لفظ بھی اور معنی بھی. ٹھیک ہے, جس کے متواتر ہو جائے لفظ بھی اور معنی بھی. اور متواتر معنوی کون سی ہوتی ہے؟ ما تواتر معناہ دون لفظہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ معنی تواتر میں ہو لیکن لفظ الگ ہو. ٹھیک ہے, تواتر معنی اس کا معنی تو تواتر سے آ رہا ہو, دون لفظ ہی لیکن لفظ نہ ہو, یعنی لفظ تواتر نہ ہو لیکن معنی جو ہے وہ تواتر سے ہو. ٹھیک ہے جی. ان کی سر یہ دونوں میں فرق کیوں ہے اعراب کا؟ لفظ کہاں و معنی اور یہ دونوں لفظ ہی دون مضاف بن جائے گا, لفظ ہی اس کا لفظی پہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کی متواتر لفظی کی جو مثال تھی وہ حدیث میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. جی کیا حدیث بنی؟ من کذب علی متعمدا من کذب جی سوری من کذب علی متعمدا فلیتبوأ
مقعده من النار. بس صرف ایک چیز یہ بتائیں، یہ لام کون سا والا لام ہے؟ سر نہیں پتا. لام یہ ہے تاکید. نہیں، لام امر ہے یہ، ٹھیک ہے، یہ امر کا لام ہے. تو اس کو پڑھیں گے لام امر آخر میں فعل مضارع کو کیا کرے گا؟ لام امر جو ہے وہ فعل مضارع کو جزم دے گا، جزم. ٹھیک ہے. تو اس کو پھر کیسے ریڈ کریں گے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ من کذب علیہ، جو جھوٹ بولے، علیہ مجھ پر، متعمدن جان بوجھ کر، فَلْيَتَبَوَّأْ تو اس کو چاہیے کہ وہ تیار کر لے، مقعدہ اپنا ٹھکانہ، من النار آگ میں سے. سر ایک کوشچن تھا. جی سر یہ فَلْيَتَبَوَّأْ جو ہے اس کو جی کیسے پتا کہ اس کو اس طرح پڑھیں گے؟ مطلب اس کو اس طرح پتا چلے گا کہ اگر آپ اس کو دیکھیں لام کو کیا بنانا ہے، یہ تبوّا یا تبوّؤ، یہ تو آپ یہ پہچان سکتے ہیں، فا کو الگ کر سکتے ہیں، فا حرف عطف استعمال ہوتا ہے، یتبوّا فعل مضارع ہو گیا. یہ لام جو ہے یہ کون سا لام ہے، اس کو پھر آپ چیک کریں گے کہ اس کانٹیکسٹ میں کون سا لام صحیح بن سکتا ہے. اگر اس کو لام کئی بناتے ہیں، یعنی ایسا لام جو کہ فعل مضارع کو نصب کرے گا، تو اس کا معنی ہوتا ہے تاکہ یا کہ. تو اگر اس کو کرتے ہیں تو یہ بنے گا من کذب علیہ متعمدن فلیتبوأ، بس کہ وہ بنا لے. تو یہ اس سے زیادہ جو بہتر معنی ہے وہ لام امر سے ہو رہا ہے کہ بس چاہیے کہ وہ بنا لے، یعنی ایک طریقے سے اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ بنا لے. تو کہیں کانٹیکسٹ کو دیکھتے ہوئے معنی کے اعتبار سے پھر یہ آئیڈینٹیفائی آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو کیسے ریڈ کیا جائے گا. جزاک اللہ خیر. وَإِيَّاكَ پیچھے ایک سوال آیا تھا، حدیث قدسی واپس ریپیٹ کر دوں، یہی سوال تھا آپ کا؟ یستحیلو کا معنی ہوتا ہے کہ پاسبل نہ ہو، یعنی ناممکن ہو. یستحیلو پاسبل نہ ہو، فی العادتی عام طور پہ یا نارمل سرکمسٹانسز میں. بے اعتباری وصولی، جی عفوا یہ نکل گیا، بے اعتباری وصول ہی الینا. وصول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا. تو یہاں پہ کہیں گے ینقسم الحدیث بے اعتبار وصولہ الینا، کہ حدیث کی تقسیم کی جائے گی بے اعتبار وصولہ الینا، اس کے ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے. تو پہلی کون سی ہو جائے گی؟ المتواتر. متواتر، اور پھر اس کی تعریف دیکھ لی، اور پھر اس کے دوسری کون سی قسم ہوگی؟ متواتر کے اپوزٹ کون سی بنے گی؟ خبر واحد. الاحاد او الاحاد او خبر الواحد. ٹھیک ہے. جی اس کا کیا آپ کو میننگ لگ رہا ہے؟ حدیث جو مساق کے اوپر ہے نا، اوپر والی. اچھا سوری، یہ اس کی متواتر معنی کی مثالوں میں سے ہے حدیث المسح علی الخفین. خفین کس کو کہتے ہیں؟ ساکس. ساکس کو. وحدیث عذاب القبر، عذاب قبر کی حدیث. عذاب قبر کی حدیث. ٹھیک ہے. تو یہ دو جو ٹاپکس ہیں، اور اسی طرح احادیث الشفاعہ بھی اگر آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے بھی احادیث جو ہے وہ متعدد ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد اس کی جو سیکنڈ قسم ہے وہ کیا ہے؟ الاحاد یا خبر الواحد. اس کی تعریف کیا ہے؟ ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر، اس کا کیا معنی ہوگا؟ جو احادیث شروط متواتر کی شروط پر نہ اترے. بارک اللہ فیک. ما لم تتوفر فیہ شروط المتواتر، یہ وہ ہوں گی جس میں متواتر کی شروط نہ پائی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، یعنی اس کو کوئی اتنی بڑی عدد بھی روایت نہ کر رہی ہو جن کا جھوٹ پہ متفق ہونا پاسبل نہ ہو. ٹھیک ہے. اور خبر واحد کی کتنی قسمیں تھیں؟ 3 قسمیں تھیں. المشہور، ما رواہ مشہور کے بعد دوسری کون سی تھی؟ عزیز، العزیز. اور پھر تیسری غریب. غریب، غریب. الغریب. جی، تینوں کی تعریف کیا ہو جائے گی؟ ما رواه ثلاثة فاكثر ولم يبلغ حد التواتر، ما يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة فقط. الغريب ما رواه راو واحد فقط. صحیح. معنی کیا ہو جائے گا؟ المشہور ما رواہ، جس کو روایت کیا ثلاثتن 3 نے، فاکثر یا ان سے زیادہ نے، ولم اور نہیں، یبلغ وہ پہنچے، حد التواتر تواتر کی حد تک. حد کا اعراب کیا آپ نے پڑھا؟ حد التواتر ولم یبلغ، اور وہ نہ پہنچے. کس کو نہ پہنچے؟ حد تواتر کے التواتر تواتر کے مرتبے. حدی تواتری ہوگا سر، تواتری. حد کا اعراب پوچھ رہا تھا، تو حد جو ہے وہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، حد التواتری. صحیح. جی. العزیز، العزیز ما یرویہی، جس کو روایت کیا اسنانی نے 2 نے، ولو اور اگر، ولو فی چاہے طبقة، فی طبقۃ واحدۃ، چاہے ایک ہی طبقے میں، فقط ایک ہی طبقے میں. ولو فی طبقة. صحیح. ما العزیز ما یرویہ اثنانی ولو فی طبقۃ واحدۃ فقط، کہ جس کو روایت کریں 2، چاہے ایک ہی طبقے میں، یعنی کسی ایک بھی طبقے میں کم از کم اگر 2 ہو گئے، یعنی کم سے کم جو روات بن رہے ہیں وہ 2 ہو گئے، تو پھر وہ عزیز بن جائے گی. ٹھیک ہے. اور الغریب کیا ہو جائے گی؟ جو ما رواه روایت راوی، جی، جو روایت کیا کسی راوی نے، صرف ایک واحد فقط. جس کو صرف ایک راوی روایت کر رہا ہو راوی وہ نے ہو جائے گی. روایت کیا. جی، جزاک اللہ خیر. جس کو کوئی ایک راوی روایت کر رہے ہو وہ ہو جائے گی الغریب. ٹھیک ہے جی. سر اس میں کچھ اس سے بھی ریلیشن ہوتا ہے غریب میں، کہ جس کا معنی بھی کچھ زیادہ لوگ وہ نہیں کر رہے ہوتے،
ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کہ متن سے بھی کچھ اس کا ریلیشن ہوتا ہے یا صرف روایت راوی کے حوالے سے ہی اس کی بات کریں گے؟ کچھ دیکھیں ایسا ہوتا ہے نا غریب، کہ متن غریب ہے، ایسا بھی کہیں پڑھنے میں جی آتا ہے؟ جی، غریب کا اگر لغتاً معنی دیکھیں تو کیا ہوتا ہے اس کا؟ جس کو کوئی نہ جانتا ہو۔ جس کو نہیں، عجیب یا پھر اجنبی جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی نیٹو نہ ہو یا جس کی پہچان جو ہے وہ تھوڑی مشکل ہو، تو اس اعتبار سے لغتاً جو ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ متن کو غریب کہا جائے گا، تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ یہ متن جو ہے وہ کامنلی نون نہیں ہے، تھوڑا سا عجیب لگ رہا ہے، اجنبی سا محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ غریب جو ہے، ہم چونکہ ابھی سمپل ڈیفینیشن یا سمپل تک ہی رکھ رہے ہیں، ورنہ پھر اس میں اور ڈیٹیلز بھی ہیں کہ غریب کی مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں، الغریب المطلق بھی ہوتی ہے، الغریب النسبی بھی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس میں اور ڈیٹیل بھی ہوتی ہے، لیکن فی الحال ہم ان کو جو ہے وہ سمپل رکھ رہے ہیں تاکہ زیادہ بھی کمپلیکیشن نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک جو میسج آیا وہ میسج آپ نے کہا کہ ٹرانسلیشن بھی میں دے دوں یا پھر اعراب دے دوں، تو میں وہ دونوں نہیں دوں گا، نہ میں ترجمہ دوں گا اور نہ میں اعراب دوں گا، کیونکہ ابھی مقصد یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، ایکسپلین کر چکے ہیں، ابھی آپ کو صرف ٹیکسٹ دینے کا مقصد یہ ہے، اور یہ ٹیکسٹ جو ہے ملٹیپل بک سے سمپلیفائی کر کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں پوری بک کا ٹیکسٹ نہیں دے رہا، اور اس میں جو ایڈیشنل ڈیٹیل ہے میں وہ بھی نہیں دے رہا، صرف تھوڑی چیزیں دے رہا ہوں تاکہ آپ اس کو آہستہ آہستہ کر کے ڈائجسٹ کریں، تاکہ انشاءاللہ جب آپ اگلے ایئرز میں جائیں گے تب آپ کے پاس زیادہ ٹیکسٹ ہو، تو پھر وہاں پہ آپ کو اعراب بھی نہیں ملے گا اور آپ کو ترجمہ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی سے جو ہے معنی بھی نکالیں، اس کا اعراب بھی سمجھیں اور اس کی ریڈنگ کی پریکٹس ہو۔ تو چونکہ یہ کانسیپٹس ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے آپ کو انشاءاللہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور میں سلو اس لیے چل رہا ہوں، میں آپ کو اگین بتا رہا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کو کتابیں دے دیتا، ہم اس سے پڑھ لیتے، ٹھیک ہے، لیکن میں سلو اس لیے چل رہا ہوں تاکہ آپ جیسے جیسے میں ٹائپ کرتا جا رہا ہوں آپ ریڈ کرنے کی کوشش کریں، آپ کو ٹائم مل رہا ہے ریڈ کرنے کا، پھر جب کوئی کلاس میں ریڈ کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنا اعراب چیک کریں کہ آپ اعراب صحیح سے ریڈ کر رہے ہیں، اور جو معنی عبارت میں سے آنا چاہیے کیا آپ اس معنی تک خود پڑھ کے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کوشش ٹیکسٹ آپ کرنی ہے۔ شیئر کریں گے سر؟ ٹیکسٹ شیئر کر لیا جائے گا کیا؟ جی، یہ جو فائل ہے یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گا، کوئی ایسی ایشو کی بات نہیں ہے، ٹورڈز دا یعنی تھوڑے ٹائم بعد اگر آپ چاہیں گے تو میں فائل آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا آفٹر اے ویک اور سو، اور میں کوشش کروں گا کہ ایک ہی فائل میں ایڈیٹنگ کرتا رہوں تاکہ آپ کے پاس بھی کمپائلڈ فارم میں ہی رہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب ان تینوں کی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے، امثلہ المشہور والعزیز والغریب، ٹھیک ہے، یہ آپ نے جو ہے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں لکھ رہا، آپ کو بہت آسانی سے مل جائیں گی، ٹھیک ہے، آپ آن لائن سرچ کریں گے تو آپ کو، یا آپ کسی اور کتاب میں کسی جگہ پہ بھی آپ سرچ کرنا چاہیں گے تو آپ کو آرام سے مل جائیں گی کہ مشہور احادیث کی کیا مثال ہو سکتی ہے، کوئی ایک مثال بھی ہو جائے، عزیز کی بھی کوئی ایک مثال ہو جائے، اور غریب کی بھی کوئی ایک مثال بھی ہو جائے، تو بھی انشاءاللہ آپ کے لیے اچھا ہو جائے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس وجہ سے جو ہے اس حدیث کو مشہور کہا جا رہا ہے یا غریب کہا جا رہا ہے یا عزیز کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا،
تقسيم الحديث باعتبار القبول أو رد. اچھا یہ آپ نے یاد رکھنا ہے انشاءاللہ جب آن لائن کلاسز شروع ہوں گی اور آن کیمپس کلاسز انشاءاللہ ریزیوم ہو جائیں گی تو اس پہ ہماری ایک تھوڑی سی ڈسکشن رہ گئی ہے کہ خبر واحد اور متواتر کا جو لاسٹ ٹائم ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا وہ بذات ہی جو ہے یعنی جو ڈسکس کیا تھا علم یقینی اور علم ظنی کے اعتبار سے تو اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کر لیں گے. اچھا اب یہ ہے کہ حدیث کی ایک تقسیم کی جاتی ہی ہے بے اعتبار ہے اس کے قبول کرنے کے یا رد کرنے کے. تو کیا ایک کیٹیگری بن جاتی ہے المقبول اور دوسری کیٹیگری بن جاتی ہے المردود. پھر مقبول کی فردر قسمیں کون کون سی ہیں؟ صحیح لذاته الصحیح لذاته، پھر صحیح لغیرہ صحیح لغیرہ الصحیح لغیرہ، حسن لذاته حسن لذاته الحسن لذاتہ، والحسن لغیرہ الحسن والحسن لغیرہ. لغیرہ. صحیح. اچھا جی الحسن الصحیح لذاتہ. آپ کوشش کریں پلیز اگر آپ کے پیچھے کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہو تو اپنا مائک میوٹ کر لیں. جی الصحیح لذاتی کیا ہوتی ہے؟ ما رواه عدل تام الضابط بالسند متصل وسلم من بسند الشذوذ والعلة القادحة. صحیح. القاد ما ما روا روى عدل تام الضبط تام صحیح. الضبط بسند متصل تام الضبط من الشذوذ والعلة الفادحة. صحیح. کوشش کریں کہ جب آپ ایک بار ریڈ کر لیں تو چاہے مطلب آپ نے ایک بار اپنی ٹرائی کر لی اگر ریڈ کر لیا اس میں کوئی غلطی بھی ہو گئی تو اب جب دوسرا اس کو ریڈ کر رہا ہو تو پھر ان کو اس کی کریکشن کرنے دیں اگر کوئی ضرورت پڑتی ہے. الصحیح لذاتہ ما رواہ عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. کیا معنی ہوا؟ جو روایت ہو عدل کے ساتھ ضبط کے ساتھ متصل سند کے ساتھ اور سلم ہو محفوظ ہو من الشذوذ شذوذ سے والعلت علت کے ساتھ اور قادحہ والعلت القادحہ سے. صحیح. جو روایت کریں کون روایت کرے؟ عدلن. ٹھیک ہے کوئی عادل روایت کر رہا ہو. تام الضبط جس کا ضبط کیسا ہو؟ مضبوط تام. تام ہو. تام یعنی کہ گہرا مکمل. تام یعنی کہ مکمل ہو. مکمل قائم. اور کیسے روایت کر رہا ہو؟ بسند متصل. سند متصل ہو اس کی. اور کیا اس میں وسلیمہ. سلیمہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلامت رہے سلامت رہے یا بچ جائے محفوظ ہو. جی جیسے وہ حدیث ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. تو وہ سلیمہ اور بچ جائے کس چیز سے؟ من الشذوذ شاذ ہونے سے، والعلت القادحۃ اور علت قادحہ سے. ان سب کی جو ہے وہ تھوڑی بہت جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. عدل کون ہوتا ہے، تام و ضبط کون ہوتا ہے وغیرہ. ابھی صرف ان کی بریف سی ڈیفینیشنز دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. الحسن قاضی حتی کا کیا مطلب ہے؟ قاضی حتی جی
یہ آپ نے بتایا نا والعلتی والقادحتی، تو قادحتی جی کا کیا مطلب؟ علت القادحہ کی تعریف جو ہوگی وہ انشاءاللہ پھر آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا الحسن لذاتہ، اچھا چلیں محل، میں تھوڑا سا اس میں والا معلول. اچھا جی الحسن لذاتی کیا ہوتی ہے؟ ما رواہ عدل ما خفیف. رواہ اچھا کوشش کریں ایسا کر لیں کہ اگر ایک آپ نے ڈیفینیشن پڑھ لی تو پھر دوسرے کے لیے کسی اور کو چانس دے دیں. ٹھیک ہے. جی جنہوں نے نہیں پڑھا اگر وہ پڑھ لیں تو زیادہ اچھا ہے. میں پڑھوں سر؟ جی پڑھ لیں. ما رواہ عدل خفیف الضبط بسند متصل غیر معل ولا شاذ. صحیح. اور اگر اس میں ایک میں تبدیلی کر دوں، اور وہ میں تبدیلی اگر یہ کر دوں کہ میں رواہ کی جگہ پہ کہہ دوں ما نقلہ. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں ٹیکنیکلی یہ دونوں چیزیں سیم ہی ہیں، صرف ورڈز کا ڈیفرنس ہے. تو اگر کہیں پہ نقلہ آ جائے یا کہیں پہ روا آ جائے تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. رواہ جو روایت کر رہا ہو، نقلہ جو نقل کر رہا ہو یعنی کہ روایت کر رہا ہو. ٹھیک ہے. باقی ڈیفینیشن ایگزیکٹلی سیم ہے، صرف یہاں پہ تھا صحیح لذاتہ میں تام و ضبطی، جس کا ضبط کیسا ہو، مکمل ہو، تام ہو. اور حسن لذاتہ میں کیا فرق آ گیا، خفیف الضبطی، کہ جس کے ضبط میں کچھ تخفیف ہو، کچھ کمی ہو. ٹھیک ہے. پھر اگر آپ چاہیں تو جیسے آگے میں نے لکھا ہوا ہے بسند متصل وسلم من الشذوذ، آپ اس طرح بھی کہنا چاہیں یہ بات بھی بالکل سیم ہے، غیر معلن ولا شاذ، اور یہ اسی بات کو کہنے کا ایک دوسرا طریقہ ہے کہ وہ معلل نہ ہو اور شاذ نہ ہو. ٹھیک ہے. تو آپ کی مرضی ہے، آپ یہ کلمات استعمال کرنا چاہیں یا آپ یہ کلمات استعمال کرنا چاہیں، دونوں کا معنی جو ہے وہ بالکل تقریباً سیم ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اگر آپ کسی کتاب میں پڑھیں تو آپ کو یعنی کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے، دونوں ایک ہی بات کہنے کے دو ڈفرینٹ طریقے ہیں. ٹھیک ہے. جی الحسن لغیرہ کیا ہو جائے گی؟ الحسن لذاته اذا تعددت طرق تعددت طرقه، تعددت اور طرق پہ کیا اعراب ہوگا؟ طرقه. طرقہ منصوب کیوں ہوگا؟ پتہ نہیں. تو پھر آپ سوچیں مفعول ہوگا اس کا، یہ تو فاعل کون ہے پھر؟ تا ہے. طرق جو ہے وہ اس کا فاعل بنے گا. تو اذا تعددت طرقہ. ٹھیک ہے. الحسن الصحیح لغیرہ کیا ہوتی ہے؟ وہ الحسن لذاتہ ہوتی ہے اذا تعددت طرقہ، جب اس کے طرق کیا ہوتے ہیں؟ طرق متعدد طرق اور طریقے روایت کے. صحیح، اس کے راستے. متعدد طریقے ہوں، متعدد طرق ہوں، یعنی کہ متعدد اس کی اسناد آ جائیں. ٹھیک ہے. اس کی ایک سے زیادہ سندیں آ جائیں. تعدد جیسے اردو میں بھی متعدد کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، نمبر آف
اور پھر اس کے اگر اسناد بڑھ جائیں یا اس کے طریقے بڑھ جائیں تو وہ حسن لذاتی ہی سے الصحیح لغیرہ کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. الحسن لغیرہ کی تعریف انشاءاللہ پھر نیکسٹ کلاس میں کر لیں گے. میں ایک بار واپس سے ریڈ کر رہا ہوں, صرف آپ صرف سن لیجئے گا. جی سر پلیز ایک بات پوچھنی تھی, طرقہ میں آپ نے بتایا طرق جو ہے وہ کس کا مفعول ہے؟ طرق مفعول نہیں, طرق فاعل ہے, مرفوع ہوگا طرقہ, تعددت فعل, طرق اس کا فاعل. ٹھیک ہے جی. تو آیا لوموٹیزو یا انٹوکسپیزو. آپ کی معذرت, آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی, مجھے سمجھ نہیں آ رہا آپ کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, معل, یہ جو معل کا ورڈ آیا تھا اس سے مراد علت والی نہ ہو, ٹھیک ہے, اور شذوذ اور شاذ ایک ہی معنی میں ہے. تو یہ والی بات اور یہ والی بات میں نے کہا تھا کہ یہ دونوں سیم ہے. غیر معلن یعنی اس میں علت نہ ہو, ولا شاذ اور شذوذ نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ٹائم تھوڑا سا کم ہے, میں ایک بار ریڈ کر رہا ہوں, بیچ میں کوئی چیز ایسی ہو جو کہ آپ کو کلیئر نہ ہو تو وہ آپ بتا دیجیے گا. مصطلح الحدیث علم باصول وقواعد يعرف بها احوال السند والمتن اي الراوي والمروي, اي یعنی کہ ٹھیک ہے, اي الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ثمرته تمييز الصحيح من السقيم من الاحاديث. الحديث ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف خلقی او خلقی. ٹھیک ہے. اور الخبر اور الاثر کی میں نے ڈیفینیشن اس وجہ سے نہیں لکھی کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ ابھی جو ہے ہم ان دونوں کو حدیث کے معنی میں ہی لے رہے ہیں, یعنی کہ وہی ڈیفینیشن کے اعتبار سے فی الحال لے رہے ہیں, مترادف للحدیث. الحدیث القدسی ما نقل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع اسناده ایاہ الى ربہ عز وجل او ما رواہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ربہ تعالی. وينقسم الحديث باعتبار وصوله إلينا إلى المتواتر وهو ما رواه عدد كثير يستحيل في العادة أن يتوافقوا على الكذب. والمتواتر قسمان, الأول المتواتر اللفظي وهو ما تواتر لفظه ومعناه, ومثاله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والمتواتر المعنوي هو ما تواتر معناه دون لفظه, ومن أمثلته حديث المسح على الخفين وحديث عذاب القبر وأحاديث الشفاعة وغيره. والثاني أي الثاني من أقسام الحديث باعتبار وصوله إلينا القسم الثاني وهو الأحاد أو الخبر الواحد أو خبر الواحد, وتعريفه ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر. صحيح. وخبر الواحد ثلاثة أقسام, منها الأول المشهور وهو ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر. والقسم الثاني هو العزيز وهو ما يرويه اثنان ولو في طبقة واحدة فقط. والثالث الغريب وهو ما رواه راو واحد فقط. وتقسيم الحديث باعتبار القبول والرد قسمان, المقبول والمردود. والمقبول 4 أقسام. الأول الصحيح لذاته وهو ما رواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة. وقسم الثاني الصحيح لغيره وهو الحسن لذاته, أي الحديث الحسن لذاته إذا تعددت طرقه, أي إذا تعددت أسناده. والثالث الحسن لذاته وهو ما نقله أو ما رواه عدل ولكن خفيف الضبط ويكون بسند متصل غير معل ولا شاذ, أي وسلم من الشذوذ والعلة القادحة, أي لا يكون فيه شذوذ ولا علة.
والرابع الحسن لغيره إن شاء الله سندرس في الحصة القادمة. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ فائل کا لنک میں آپ کے ساتھ جلد شیئر کروں گا. ابھی تو نہیں پتا میں کب شیئر کروں گا, لیکن انشاءاللہ جلد شیئر کروں گا جب اس میں کچھ کنٹینٹ بڑھ جائے گا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ساتھ ساتھ یہ ہم ریڈنگ کی پریکٹس تھوڑی کر لیں, اور ریڈنگ سے زیادہ کہ اس جو بھی عبارت آئے اس کا معنی جو ہے وہ آپ کو کلیئر چل رہا ہو. جہاں پہ کوئی کنفیوژن آئے گی تو اس کو فوراً کلیریفائی کرنا ہے. امید ہے کانسیپٹ میں انشاءاللہ کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کانسیپٹ ہم پہلے کلیئر کر چکے ہیں. اعراب میں یا عبارت کو سمجھنے میں کہیں پہ چیلنج آئے تو وہ کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو ریکٹیفائی کر لیں, تاکہ انشاءاللہ کمنگ ایئرز میں جب آپ زیادہ بڑی کتابوں پہ جائیں تو پھر وہ عربی میں ہو تو انشاءاللہ آپ کی پریکٹس ہو کہ آپ زیادہ سے زیادہ عربی پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ رہے ہوں. اعراب کی غلطی پھر بھی تھوڑی بہت چل جاتی ہے, لیکن معنی جو ہے اس کا وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ سمجھ میں آ رہا ہو. نہیں, یہ ڈیفینیشنز آپ کو یاد کرنا ضروری نہیں ہے. ایک سوال آیا کہ ڈیفینیشنز یاد کرنی ہے. یہ ڈیفینیشنز یاد کرنا ضروری بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ آن لائن جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا جو ایگزام ہے وہ تو زیادہ تر ایم سی کیو بیسڈ ہی ہوگا, اور جو آن کیمپس ہوں گے ان کا جو ہے وہ ان رائٹنگ عام طور پہ اردو میں ہی ہوتا ہے. یہاں پہ تو یہ حدیث کی عربی میں یا کسی بھی چیز کی عربی میں ڈیفینیشن یاد کرنا ضروری نہیں ہے. بٹ ضروری نہیں ہے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو اگر آپ کر لیں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, اگر کر سکتے ہیں تو آپ یاد کر لیں تو بہت اچھی بات ہے, لیکن ضروری نہیں ہے. کانسیپٹ آپ کے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے. یعنی جب میں آپ سے پوچھوں کہ حسن لذات ہی کیا ہوتی ہے, تو آپ کو اس کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ اپنے الفاظ میں واضح طور پہ بیان کر کے کلیریفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. போட்டு வரான் ஏதாச்சும் வேணுமா? வேணும்னா சொல்லு, ஃபோன் பண்ணியா? ஃபோன்